دریچہ افلاک زمرد نقوی۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں یورپ کی برتری۔ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم پچھلے 76 سالوں سے ایک ہی جگہ پر ہیں۔ آج ہم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جو بالادستی دنیا پر دیکھ رہے ہیں وہ سائنس و ٹیکنالوجی میں مسلسل مہارت حاصل کرنا ہے۔ اس مہارت کے ذریعے ہی انہوں نے دنیا کو اپنا غلام بنا کر ان کے قدرتی وسائل پر حصہ قبضہ کر کے اپنی دولت میں بے تحاشا اضافہ کر لیا ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں مہارت سے انہوں نے اپنے عسکری نظام کو اتنا طاقتور کر لیا ہے کہ روس، چین سمیت کوئی بھی ملک ان کی اجتماعی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں سب سے اہم ان کی بحری قوت ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہوگا جہاں امریکہ اور نیٹو کی بحری، فضائی، بری افواج کثیر تعداد میں تعینات نہ ہوں، جو جنگی جہازوں، آبدوزوں اور طیارہ بردار بحری جہازوں کی شکل میں موجود ہیں۔ ان ہتھیاروں کی ایجاد اور تعمیر میں کثیر سرمایے کی ضرورت ہوتی ہے، جو تیسری دنیا کے غریب ملکوں کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے ایجادات کے ذریعے اسلحہ سازی میں برتری حاصل کی، اس برتری کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا۔ تیسرے مرحلے میں ان کی قیمتی وسائل پر قبضہ کر کے اپنی جنگی صلاحیتوں کو ناقابل تسخیر کر لیا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہی تھی جس نے اپنے جنگی بیڑوں کے ذریعے ہندوستان پر قبضہ ممکن بنایا۔ جس وقت مغل بادشاہ اپنے لیے محل اور مقبرے تعمیر کروا رہے تھے اور تخت نشینی کے لیے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، اس وقت برطانیہ اور یورپ کی بادشاہتیں جدید علوم پر مبنی یونیورسٹیوں کی سرپرستی کر رہی تھیں اور چرچ سے آزادی بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جس کے ذریعے ایسی ایجادات وجود میں آ رہی تھیں جس نے ان کا دنیا پر قبضہ ممکن بنایا۔ بقول روسی وزیر خارجہ کے پچھلے 500 سالوں سے مغرب کی بالادستی دنیا پر قائم ہے اور وہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور وہ پیچھے ہٹے بھی کیونکہ اس کی پیش قدمی سائنس و ٹیکنالوجی میں دن دگنی رات چوگنی کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کی دنیا پر بادشاہت کو سائنس و ٹیکنالوجی نے ہی ممکن بنایا، جس کو اب اس میدان میں چین اور روس کا چیلنج پیش ہے۔ جس وقت میں یورپ میں مقیم تھا، میں نے امریکی میگزین کرسچین سائنس مانیٹر میں امریکہ، یورپ اور تیسری دنیا کے درمیان سائنسی تقابل پڑھا، جس میں اس بات پر انتہائی مسرت کا اظہار کیا گیا کہ امریکہ اور یورپین اقوام سائنس و ٹیکنالوجی میں بر اعظم افریقہ سے 800 سال اور پاکستان جیسے ممالک سے 500 سال آگے ہیں۔ یہ تجزیہ بھی کم از کم 40 سال پرانا ہے۔ اب تو ترقی یافتہ اور ہم جیسے تیسری دنیا کے غریب ملکوں کے درمیان یہ فرق زمین آسمان کا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا ایک طرف ہر گزرتے دن کے ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی اپنا رہی ہے تو دوسری طرف اپنی استعمال شدہ لنڈا بازار ٹیکنالوجی پاکستان جیسے دنیا کے غریب ملکوں کو مہیا کر کے بے پناہ دولت کما رہی ہے۔ ہم اس دان پر پھولے نہیں سماتے۔ اس المناک صورتحال کے باوجود ہم آج بھی اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ ہم دنیا سے فاتح عالم ہوں گے۔ مغرب نے ماضی سے سیکھتے ہوئے سامراج مخالف انقلاب کے تمام دروازے سائنس و ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کر کے بند کر کے سبق دیے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ نے ایران پر اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے دنیا بھر میں ہر طرح کے سامراج مخالف انقلاب کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس کے لیے عالمی سامراج نے انتہائی تیر بہدف نسخہ مقامی سامراج تخلیق کیا ہے۔ یعنی عالمی اشرافیہ اور مقامی اشرافیہ، یا آسان لفظوں میں عالمی مافیا اور ہر ملک میں مقامی مافیا کا ناپاک گٹھ جوڑ۔ ماضی میں طاعون اور ٹی بی سے جہاں کروڑوں افراد موت کے گھاٹ اتر جاتے تھے، وہاں چند سال بیشتر انتہائی خوفناک وبا نے، جس نے پوری دنیا میں قیامت برپا کر دی تھی۔ گزشتہ سال 2 سائنسدانوں جن کا تعلق جرمنی اور امریکہ سے تھا کو طب میں نوبل انعام پرائز سے نوازا گیا، کیونکہ انہوں نے انتہائی کم وقت میں ریسرچ کر کے کرونا ویکسین ایجاد کی، ورنہ تو کروڑوں افراد کا اس خوفناک وائرس کے ہاتھوں خاتمہ ہو جاتا۔
عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ دنیا نے جو اعداد و شمار مہیا کیے اس کے مطابق 70 لاکھ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 2 کروڑ ہے۔ اگر انتہائی کم وقت میں یہ ویکسین ایجاد نہ ہوتی تو یہ تعداد شاید 20 کروڑ تک جا سکتی تھی۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے پارسا اس وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں ہی کرتے رہے۔ اس وبا کا خاتمہ تو ہونا تھا، خود بھی جان سے گئے۔ اس وبا کا خاتمہ تو کیا ہونا تھا، خود بھی جان سے گئے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ صرف دعائیں ہی کافی نہیں ہوتی، اپنے وقت کے جدید ترین علوم میں مہارت حاصل کرنا بھی لازم ہے۔ مدرسوں کا کیا ذکر، یہاں تو یونیورسٹی اور ریسرچ اداروں میں تعلیمی معیار کا یہ عالم ہے کہ عالمی سطح پر مستند مقالوں کو نقل کر کے PhD حاصل کر لی جاتی ہے، اور اس چوری میں بڑے بڑے پروفیسر اور وائس چانسلر تک ملوث پائے جاتے ہیں۔ جہاں زندگی کا مطمع نظر گریڈ، پروموشن اور عہدے ہوں، وہاں ریاضت کون کافر کرے؟ یہ ریاضتیں تو کافروں کے نصیب میں لکھی ہیں کہ ان کے ریاضتوں کے صدقے بنی نوع انسان گزشتہ لاکھوں سال کے مقابلے میں سکھ چین کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ادھر ہماری یونیورسٹیوں کی پستیاں دیکھیں، رینکنگ میں 500ویں اور 1000ویں نمبر پر ہیں۔ پرائیویٹ یونیورسٹیاں میڈیکل سمیت دیگر شعبوں میں ڈگریاں جاری کر کے اربوں کما رہی ہیں۔ گزشتہ سال کی ایجادوں میں تازہ ترین ایجاد مصنوعی ذہانت ہے، جس نے کمال ہی کر دیا ہے، جس کی تفصیل پھر کبھی سہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔